دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ آپ کو نصیحت کر دوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی احباب ہیں نا، غالباً سارے شادی شدہ لگ رہے ہیں مجھے. گردنیں ہل رہی ہیں، ساری شادی شدہ ہیں. کسی کے بچے ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے. لیکن آپ کو وہ نصیحت کر رہا ہوں کہ جو نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے ان مردوں کو کہ جو شادی شدہ ہیں، شادیاں کرنا چاہتے ہیں، قیامت کی صبح تک جو بھی شادی شدہ احباب مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم نکتے والی بات بتا دی، تاکہ امت ہوشیار رہے اور اس دھوکے میں نہ آنے پائے جو دھوکہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ شیطان ابلیس کے نزدیک اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہے ہی نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہ شیطان ابلیس سمندر میں تخت لگاتا ہے، اور اس کے جتنی بھی ذریات ہیں، چیلے ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اس کے گرد میں بیٹھے ہوئے. ان سے پوچھتے ہیں بھائی آج تم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کہا جی میں نے تو اس کو شراب پلا دی. کچھ نہیں کیا. ایک اور نے کہا میں نے اس کو زنا کرا دیا. کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس سے چوری کروا دی. کچھ نہیں ہے. قتل کروا دیا. کچھ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے کام اتنے، اور شیطان کی نظر میں کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت نہیں. تو کون سے کام کی حیثیت ہے شیطان کی نظر میں؟ ذرا سنیے آپ، جس کی نشاندہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے شادی شدہوں کے لیے. اور یہ بیان ہے ہی شادی شدہوں کے لیے، آپ سب کے لیے ہے. یہ آپ کی فرمائش تھی کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے، تو میں وہ نصیحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آگاہی امام الانبیاء نے اپنی امت کو فرما دیا. کہا پھر ایک شیطان کہتا ہے ابلیس سے، میں تو پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، طلاق دے دی، اس نے جدائی ہو گئی. وہ شیطان ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس ذریت کو، اس شیطان کو اپنے پاس گدی پہ بلا کر کے بٹھاتا ہے، تھپکتا ہے کام تو نے کیا ہے، یہ ہے کام اصل. آپ دیکھیں کہ جب عورت اور مرد کی طلاق ہو جائے تو یہ دو افراد نہیں بگڑتے، بلکہ پورا کا پورا خاندان، دو خاندان بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. لڑائی اور جھگڑے چلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس طلاق کی وجہ سے گولیاں بھی چل جاتی ہیں، قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ عمل جو ہے شیطان کے نزدیک بڑا محبوب ترین عمل ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، بلا عذر خلا طلب کرنے والی عورت منافق ہے. اندازہ لگائیے آپ. اور پھر یہ بھی کہ بلا سبب بیوی کو طلاق دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ. اور طلاق حاصل کرنے کے لیے بیوی کو شوہر کے خلاف کوئی بھڑکا رہا ہے، رشتہ داروں میں عورت ہو یا مرد ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ نبی کی نافرمان ہے یہ لوگ. اور جو عورت کسی دوسری عورت کو طلاق دلوانے کے لیے کہ یہ اس کو طلاق دے دے تاکہ
میرا نبھاؤ ہو سکے، میری سوکن اپنی سوکن کو طلاق دلوا رہی ہے، یا سالی ہے وہ اپنی بہن کو طلاق دلوا رہی ہے تاکہ میں پھر اس سے نکاح کر لوں، گناہ عظیم ہے، جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ اس لیے آپ لوگ ذرا خیال رکھیے گا، اپنی گھریلو زندگی کو کبھی بھی برباد نہ ہونے دیجیے، خوش و خرم رہیے، اور شیطان کے کہے میں آ کر کبھی بھی طلاق کا لفظ منہ پر نہ آنے دیں۔ اچھا شیخ صاحب، ماشاءاللہ اچھی آپ نے گفتگو کی ہے۔ اس میں ایک سوال میرا ہے، آپ نے کچھ باتیں کی ہیں کہ شیطان کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، اور سوکن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور گھریلو بھڑکاوے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ریزن اور بھی ہے کہ جب ہم شادی کا یہ حسین بندھن دیکھتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر دولہے کے اوپر جو حق مہر کی ایک زبردستی چیزیں منوائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کچھ طلاق کے سبب بنتے ہیں۔ اس کا حل سیدھا سا ہے، شریعت نے حق مہر مقرر نہیں کیا کہ اتنا دو گے، اس سے کم نہیں ہوگا یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جی اتنا مہر ہوگا، اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں قنطار کا لفظ سنایا ہے، بہت بڑی دولت کو کہتے ہیں، آپ نے کیسے یہ محدود کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور کہا ہر مرد اپنی حیثیت کے مطابق، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جتنی اس کی طاقت ہے، حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے لیے 200 درہم، کسی کے لیے اور زیادہ، کسی کے لیے اور کم، جس وقت آپ کی جو حیثیت ہوتی تھی اس کے مطابق آپ مہر رکھا کرتے تھے۔ جزاک اللہ شیخ۔ بارک اللہ۔